بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فصل کا عنوان مصنف نے رکھا ہے فصل فی المتقابلات۔ ان فصلوں میں ہم قرآن کریم اور حدیث کے الفاظ کی اقسام پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اور حدیث کے الفاظ کو استخراج، استنباط اور استدلال کے حوالے سے اصولیین نے مختلف طبقات میں، کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں کچھ اقسام کا تعلق وضع کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق استعمال کے ساتھ ہے، اور یہ جو ہم اقسام یہاں پر پڑھیں گے ان کا تعلق ظہور اور خفا کے ساتھ۔ ظہور اور خفا سے کیا مراد ہے؟ ظہور اور خفا سے مراد یہ ہے کہ جو ان کا مدلول ہے ان پر ان کی دلالت ظاہر ہے یا خفی ہے۔ یہ 8 اقسام بن جاتی ہیں، 4 ایک طرف ہیں اور 4 دوسری طرف۔ متقابلات ان کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے مقابلے میں دوسری طرف ایک اور ہے۔ پہلی 4 جو ہیں وہ ظہور کے اعتبار سے ہیں اور اگلی 4 جو ہیں وہ خفا کے اعتبار سے۔ جو ظہور کے اعتبار سے ہیں وہ ہیں ظاہر، نص، مفسر اور محکم، اور جو خفا کے اعتبار سے ہیں وہ ہیں خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ۔ ان کو متقابلات بھی کہا جاتا ہے اور متضادات بھی کہا جاتا ہے۔ تضاد سے بنایا جائے اسم فاعل تو متضادات، اور تقابل سے بنایا جائے تو متقابلات۔ اصولیوں کے نزدیک تضاد میں اور تقابل میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی معنی ہے ان کا۔ دو چیزیں ہوں ایک محل میں، ایک زمانے میں، ایک ہی جہت سے وہ جمع نہ ہو سکیں تو اسی کو وہ تضاد بھی کہہ دیتے ہیں، اسی کو تقابل بھی کہہ دیتے ہیں۔ جبکہ منطقیوں کے نزدیک، اہل معقول کے نزدیک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ تقابل وہ تب کہلائیں گے جب 2 وجودی چیزیں اس طرح جمع نہ ہو سکیں۔ ان کے نزدیک ان چیزوں کا وجودی ہونا ضروری ہے۔ اگر مثلا دونوں وجودی نہیں ہیں، ایک ان میں سے عدمی ہے، تو پھر اس کو وہ تقابل سے تعبیر نہیں کریں گے۔ لیکن اصولیوں کے نزدیک یہ قید نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بھی 2 چیزیں ہیں جو ایک محل میں، ایک زمان میں، ایک جہت سے جمع نہیں ہو سکتی تو اس کو تقابل بھی کہا جا سکتا ہے اور تضاد بھی کہا جا سکتا ہے، تو متقابلات بھی کہلا سکتی ہیں، متضادات بھی۔ اب پہلے یہ ظاہر اور نص ان دونوں کو اکٹھا ذکر کریں گے اور ان کی مثالیں بھی دیں گے، تعریف بھی بتائیں گے اور ان کے 1-2 ضروری قاعدے ہیں وہ بھی بتائیں گے۔ اس کے بعد پھر آگے ظاہر، آپ جانتے ہیں کہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، ظہر یظہر ظہوراً سے، لغوی معنی تو اس کا واضح ہے۔ اصطلاحی معنی بیان کر رہے ہیں کہ اسم لکل کلام ظہر المراد بہ للسامع بنفس السماع من غیر تأمل، کہ ظاہر نام ہے ایسے کلام کا کہ جو اس سے متکلم کی مراد ہے وہ سامع کے لیے نفس سماع سے، محض سننے سے ہی واضح ہو جائے بغیر کسی تأمل کے۔ یعنی جو بندہ وہ زبان جانتا ہے اس کے سامنے وہ کلام جب
کیا جائے تو وہ اسے سن کر جو متکلم کی اس کلام سے مراد ہے اس مراد کو فوراً سمجھ جائے اور اس کو اس میں کوئی تأمل نہ کرنا پڑے۔ یہ کیوں کہا ہے کہ اس کی اپنی زبان ہو؟ اس لیے کہ اگر اس کی اپنی زبان نہیں ہے تو پھر تو ہو سکتا ہے نا اس کو کوئی لفظ ایسا اس میں آیا ہو جس کا معنی نہ آتا ہو، وہ کسی سے پوچھے گا یا دیکھے گا کسی ڈکشنری وغیرہ میں، تو وہ تو الگ بات ہے نا، وہ تو رکاوٹ جو پیدا ہوئی ہے تو وہ تو اس بندے کی کم علمی کی وجہ سے ہوئی ہے کہ اس کو وہ زبان آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو وہ زبان بولتا ہے، جس کی وہ زبان ہے، جو اس زبان کو سمجھتا ہے، اس کے سامنے وہ کلام آئے تو وہ محض اس کے سماع سے ہی، اس کو سن کر ہی اس کو سمجھ جائے کہ یہ کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے، اور اس کو اس میں تأمل نہ کرنا پڑے۔ یہ تو ہے ظاہر کی تعریف۔ اب نص جو ہے نا وہ اس سے ذرا اوپر ہے، یہ جو ظہور والی 4 قسمیں ہیں نا، تو ان میں جو ہے نا تدریج ہے۔ سب سے کم ظہور نص میں ہے، ظاہر میں کم ظہور ہے، نص میں اس کی بنسبت زیادہ ہے، مفسر میں اس کی بنسبت زیادہ ہے، اور محکم میں اس کی بنسبت زیادہ۔ سب سے زیادہ ظہور محکم میں اور سب سے کم ظہور ظاہر میں۔ نص میں ظاہر کی بنسبت زیادہ ظہور ہے، اس لیے اس کی تعریف یہ ہوگی کہ ما سیق الکلام لاجلہ، جس چیز کے لیے وہ کلام کیا جائے، وہ کلام لایا جائے۔ ایک ہے کہ کوئی چیز کسی کلام سے کوئی بات بغیر غور و فکر کے محض سن کر سمجھ آ رہی، لیکن کیا ضروری ہے کہ جو چیز بغیر غور و فکر کے سمجھ آ رہی ہے وہ کلام خاص اسی بات کو بیان کرنے کے لیے کیا گیا ہو؟ کوئی ضروری نہیں۔ اس لیے نص میں اور ظاہر میں یہ فرق ہے کہ ظاہر میں صرف اتنا ضروری ہے کہ بات محض کلام سننے سے سمجھ آ جائے، تأمل غور و فکر نہ کرنا پڑے، اور نص میں یہ ہوگا کہ وہ کلام لایا ہی اس چیز کو بیان کرنے کے لیے گیا ہے، اسی چیز کو بیان کرنا اس کلام کا مقصود ہے، تو اس میں وہ کہا جائے گا کہ اس چیز میں یہ کلام نص ہے، اس چیز میں یہ کلام نص ہے، جس چیز کو بیان کرنے کے لیے، جس بات کو بیان کرنے کے لیے وہ لایا گیا ہے۔ اب اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ کس کے لیے اس کو لایا گیا؟ یہ قرینے بتائیں گے۔ وہاں عبارت کے اندر ایسے قرائن ہوں گے کہ جن کو کلام کے ساتھ ملایا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ کلام اسی کے لیے لایا گیا۔ تو اب ایک درجہ نص کا جو ظاہر سے بلند ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ نص میں اسی کے لیے کلام لایا گیا ہوتا ہے اور ظاہر میں یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے نص کا ایک درجہ بلند ہے۔ اس کی مثالیں دیکھیں گے تو یہ ساری بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پہلی مثال یہ دے رہے ہیں کہ کفار نے یہ دعویٰ کیا کہ سود، ربا اور بیع ان میں کوئی فرق نہیں۔ ربا میں بھی، سودی کام میں بھی، کاروبار میں بھی بندہ پروفٹ کماتا ہے، نفع کماتا ہے۔ بیع میں بھی تو یہی ہوتا ہے، دکاندار ایک چیز 10 روپے کی خریدتا ہے، 15 روپے کی بیچ دیتا ہے، اس میں بھی تو وہ منافع کما رہا ہے۔ تو ربا میں، سود میں کوئی کسی کو قرضہ دے 1,00,000 روپیہ اور کہے کہ تم جب واپس کرو گے تو 1.5 لاکھ کرنا ہے، تو یہ بھی تو پروفٹ ہی ہے۔ لہذا ربا میں اور بیع میں کوئی فرق نہیں، یہ دونوں برابر ہیں۔ انما البیع مثل الربا، کہ بیع جو ہے وہ ربا کی ہی مثل ہے، یعنی بیع بھی تو یہی چیز ہے نا کہ اس میں بھی منافع ہوتا ہے، تو ربا بیع سے کیسے الگ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی وہ بھی حلال ہے جس طرح کہ بیع حلال ہے۔ یہ انہوں نے تسویہ کا دعویٰ کیا ربا کے اور بیع کے درمیان، کفار نے۔
تو اس کے جواب میں کہا گیا احل اللہ البیع وحرم الربا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔ اب چونکہ یہ آیت ان کے اس قول کے جواب میں نازل ہوئی تھی جو انہوں نے کہا تھا انما البیع مثل الربا، بیع اور ربا آپس میں مماثل ہیں، مساوی ہیں، چونکہ یہ اس کے جواب میں آیا ہے تو لہذا یہ کلام لایا کس مقصد کے لیے گیا ہے؟ لایا گیا ہے بیع اور ربا کے درمیان تفریقہ کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے، ان کے درمیان جو ڈفرینس ہے وہ بیان کرنے کے لیے اس کو لایا گیا ہے۔ تو تفریقہ میں تو یہ کلام نص ہوگا، تفریقہ بین البیع والربا، اس میں یہ کلام نص ہوگا، لیکن جو بندہ اس کلام کو پڑھے گا اور وہ عربی جانتا ہے، اسے فوراً نفس سما سے بغیر غور و فکر کے جو بات سمجھ آئے گی وہ یہ ہے کہ بیع حلال ہے اور ربا حرام، بیع حلال ہے، ربا حرام ہے۔ یہ دو باتیں اس کلام سے نفس سما سے بغیر تأمل کے سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں؟ تو یہ ہے ظاہر، اس حیثیت سے یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ لیکن جس بات کو بیان کرنے کے لیے یہ لایا گیا ہے، جو اس کا اصل مقصود ہے، اس میں یہ کلام نص ہے، اور وہ کیا ہے؟ تفریقہ، یعنی تمہارا یہ کہنا کہ بیع اور ربا مساوی ہیں یہ غلط ہے، بیع اور ربا جو ہیں یہ مساوی نہیں ہیں، ان میں تسویہ نہیں۔ تو تفریقہ میں یہ نص ہے، اور بیع کے حلال ہونے اور ربا کے حرام ہونے میں یہ ظاہر ہے۔ اب دونوں تعریفیں بہت اچھی طرح اس مثال پہ منطبق ہو جاتی ہیں۔ دوسری مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کرو تم جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں، دو دو سے یا تین تین سے یا چار چار سے۔ اس میں دیکھا جائے گا کہ یہ کلام چلایا کس کے لیے گیا ہے، کس کے لیے لایا گیا ہے؟ تو یہ لایا گیا ہے بیان عدد کے لیے، کہ کتنی عورتوں سے زیادہ ایک مرد بیک وقت شادی کر سکتا ہے، بیان عدد کے لیے اس کو لایا گیا ہے، کیونکہ عرب معاشرے میں شادیوں کی کوئی زیادہ سے زیادہ مقدار متعین نہیں تھی، 70 عورتوں سے 50 عورتوں سے بھی بیک وقت شادی کر لیتے تھے وہ لوگ، تو عدد کی کوئی مقدار متعین نہیں تھی، لہذا یہ بیان عدد کے لیے یہ آیت لائی گئی ہے، تو اس میں یہ ہوگی نص، اس میں یہ کیا ہے؟ نص ہے۔ لیکن اس میں نکاح کا مباح ہونا، کہ نکاح کرنا جائز ہے، یہ نفس سما سے سمجھ آ رہا ہے بغیر کسی تأمل کے، تو اس میں یہ ظاہر ہو۔ اطلاق کے حق میں، اباحت کے حق میں، کہ جو بندہ بھی نکاح کر سکتا ہے وہ نکاح کر لے، جائز ہے، مباح ہے اس کے لیے، اس بات میں یہ آیت ظاہر ہو۔ جو چیز کسی کلام سے نفس سما سے بغیر تأمل کے سمجھ آ جائے فوری، اس میں وہ کلام ظاہر ہوتا ہے، اور جس بات کو اصل میں بیان کرنے کے لیے وہ کلام لایا جاتا ہے، اس میں وہ کلام نص کہلاتا ہے۔ تیسری مثال، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان سے جماع نہیں کیا، یا ان کا کوئی فریضہ یعنی مہر تم نے مقرر نہیں کیا، ان کے مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی، ان کو تم طلاق دے سکتے ہو۔ جماع نہیں کیا پھر بھی طلاق دے سکتے ہو، اگر ان کے مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں کی تو پھر بھی تم انہیں طلاق دے سکتے ہو، یہ آیت کا مفہوم ہے۔
اب یہ نص ہے اس عورت کے حکم میں کہ جس کا مہر متعین نہیں کیا گیا، یعنی جس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے یہ نص لائی گئی ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو اس عورت کو بھی طلاق دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور وطی سے پہلے بھی طلاق دی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک مسئلہ جو اس سے فوری سمجھ آ رہا ہے بغیر تأمل کے محض سن کر ہی، وہ یہ ہے کہ خامند طلاق دینے میں مستقل ہے، یعنی خامند کو طلاق دینے کا حق حاصل ہے بالاستقلال، انڈیپینڈنٹلی، اسے اس میں کسی کی کوئی محتاجی نہیں کہ وہ کسی سے اجازت لینے کا پابند ہے یا کوئی اور اس میں کسی اور کی رضامندی ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ خامند جب بھی اپنا وہ حق استعمال کرنا چاہے کر سکتا ہے، وہ اس حق میں مستقل ہے۔ استبداد کا یہی معنی ہے، استبداد کا معنی استقلال ہے، وہ مستقل ہے۔ مستقل کا معنی یہی ہے کہ اسے کسی کی اس میں محتاجی نہیں۔ اس میں یہ کلام ظاہر ہے، کیونکہ یہ بات جب کہا جا رہا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم طلاق دو، اس سے محض سن کر یہ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ کیا کہ خامند طلاق دے سکتا ہے؟ خامند طلاق دینا خامند کا حق ہے، خامند کا اختیار ہے، خامند کے اختیار میں، حق سے مراد ہے کہ اس کے اختیار میں۔ 3 مثالیں ہو گئیں۔ اب یہاں اس تیسری مثال میں بات تو ہو رہی ہے ظاہر اور نص کی، ایک اور بھی اصطلاح ہے تو اس کو کہتے ہیں اشارۃ النص، تو اس کا ضمناً یہاں ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ بات تو ان دونوں کی چل رہی ہے اور پیچھے انہوں نے دونوں ہی واضح کی ہیں کہ اس آیت میں یہ ظاہر ہے یہ نص ہے، لیکن یہاں موقع آ گیا ہے تو انہوں نے ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ اشارتاً یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نکاح مہر کے ذکر کے بغیر بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ اشارتاً بات جو ہے نا وہ معلوم ہو رہی ہے، ضمناً کہہ لو، اس پر کوئی فوکس تو نہیں ہے، لیکن کہا گیا نا کہ جن عورتوں کے مہر تم نے مقرر نہیں کیے ان کو بھی طلاق دے سکتے ہو۔ تو طلاق کب ہوتی ہے؟ جب پہلے نکاح ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ مہر مقرر کیے بغیر یا مہر کا ذکر کیے بغیر بھی نکاح کیا جائے تو وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ اشارۃ النص اسے کہتے ہیں، یہ آگے آئے گا، پوری ایک فصل آئے گی، سمجھ آئیے؟ کسی نص سے استدلال کی 4 درجے ہوتے ہیں، استدلال بعبارت النص، استدلال باشارت النص، استدلال بدلالت النص اور استدلال باقتضاء النص۔ یہ 4 درجے ہوتے ہیں کسی ٹیکسٹ سے، کسی متن سے، کسی نص سے۔ کوئی نص کا بھی لفظ جو ہے نا وہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، پہلے بھی بتایا ہوا ہے۔ ایک نص کا یہ اصطلاحی معنی ہے جو اب آیا ہے، ما سیق الکلام لیجب، اور ایک ویسے قرآن کریم کے کسی بھی حصے کو یا حدیث پاک کے کسی حصے کو یا کسی بھی عبارت کو بھی نص کہا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں امام کی نص ہے، یا یہ قرآن کی نص قرآنی ہے، یہ حدیث شریف کی نص ہے۔ تو کبھی اصطلاحی معنی یہ والا مراد ہوتا ہے اور کبھی ویسے ٹیکسٹ کو، متن کو بھی نص کہہ دیتے ہیں۔ 3 مثالیں یہاں تک ظاہر اور نص کی مکمل ہو گئیں۔ چوتھی مثال، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ، جو اپنے کسی قریبی رشتہ دار کا ذی رحم محرم کا مالک بنا تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا۔ اس پر آزاد کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف سے وہ سمجھا جائے گا کہ یہ آزاد۔ یہ مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کا جو کسی کا اور کا غلام ہو اسے خرید لے تو خریدتے ہی اگلے لمحے میں وہ آزاد ہو جائے۔ کسی کا باپ کسی کا غلام تھا، وہ اس کو خریدتا جائے گا تو فوری آزاد ہو جائے گا۔ یہ جو رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم ہے اس کی ہی ایک صورت ہے کہ آپ نہ بھی کرنا چاہیں تو آپ فوری وہ آزاد ہو جائے گا، نہیں آپ اپنے کسی قریبی رشتے کے مالک نہیں بن سکتے لمبی مدت کے لیے۔ ایک لمحے کے لیے تو ملک آئے گا، اگلے ہی لمحے وہ آزادی ثابت ہو جائے گی۔ یہ ہے یہ حدیث کا مفہوم۔ اب یہ نص ہے اس بات میں کہ جو
قریبی رشتہ دار ہے وہ عتق کا مستحق ہے، اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے نا، تو اس میں یہ نص ہے۔ کیا مطلب کہ وہ آزاد ہو جائے گا جو ہی آپ اسے خریدیں گے، وہ عتق کا مستحق ہے۔ اور ظاہر ہے اس بات میں کہ آپ اس کے مالک بنیں گے ایک مرتبہ، کیونکہ ملکہ کہا گیا ہے، جو اپنے کسی زیرہم محرم کا مالک بنا تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالک بنے گا۔ ظاہر ہے اس میں یہ کلام، ظاہر کیوں ہے کہ یہ بات اس کلام سے نفس سما سے سمجھ آ رہی ہے، محض سن کر سمجھ آ رہی ہے، کسی غور و فکر اور تأمل کے بغیر۔ یہاں تک انہوں نے ظاہر اور نص کی تعریفیں بھی کی ہیں اور 4 مثالیں بیان کی ہیں، 4 ظاہر کی اور 4 نص، اور ایک ہی نص میں، ایک ہی ٹیکسٹ میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح وہ ایک معنی کے لحاظ سے ظاہر ہے اور دوسرے معنی کے لحاظ سے نص ہے۔ اب ان کا قاعدہ بیان کرتے ہیں، ان کا حکم بیان کرتے ہیں، یعنی جب کوئی کلام ظاہر ہوگا تو پھر اس کا اثر کیا مترتب ہوگا، اور نص ہوگا تو اس کا اثر مترتب کیا ہوگا۔ حکم سے یہاں مراد ہے اثر مترتب، یعنی ایک چیز پر جو آگے کانسیکوینسز ہوتے ہیں اس کے وہ کیا ہوتے ہیں، نتائج ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ ظاہر اور نص کا حکم، اس پر عمل کا واجب ہونا ہے، ان دونوں پر عمل واجب ہے، چاہے وہ دونوں عام ہوں چاہے وہ دونوں خاص ہوں۔ عامین کانا او خاصین کہہ کر یہ بتا دیا ہے کہ عام اور خاص کا ان کے ساتھ اجتماع ممکن ہے، یعنی ایک معنی کے لیے وہ کلام چلایا گیا اور وہ معنی عام ہے، بالکل ہو سکتا ہے، پھر وہ نص بھی ہوگا عام بھی ہوگا۔ ایک معنی کے لیے وہ کلام چلایا گیا ہے اور وہ معنی خاص ہے تو پھر وہ نص بھی ہوگا خاص بھی ہوگا۔ اسی طرح جو کلام سے نفس سما سے سمجھ آ رہا ہے بغیر تأمل، وہ عام معنی ہے یا خاص معنی ہے، تو اس طرح عام اور خاص ان کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اور یہ آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ ہر عام میں تخصیص کا احتمال ہوتا ہے اور ہر حقیقت میں مجاز کا احتمال ہوتا ہے، پڑھ رہے ہیں نا؟ تو بس اس کو سامنے رکھ کر یہ بات سمجھ آئے گی کہ نص اور ظاہر کا حکم یہ ہے کہ ان پر عمل کرنا ہے واجب، عمل کیا جائے گا، جو معنی اس سے نفس سما سے سمجھ آ رہا ہے اس پر بھی، اور جس کے لیے وہ نص لائی گئی ہے اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے، چاہے وہ معنی عام ہو یا خاص ہو، مع احتمال ارادت الغیر، لیکن غیر کا احتمال اس میں باقی رہے گا۔ غیر کے احتمال سے مراد کیا ہے کہ تاویل یا تخصیص کا احتمال باقی رہے، تاویل یا تخصیص کا احتمال باقی رہے۔ اگر وہ عام ہے تو اس کی تخصیص ہو سکتا ہے کسی اور نص سے اس کی تخصیص ہو جائے، ہم نے تو عام معنی اس سے سمجھا، لیکن نص کوئی اور نص جو ہے وہ اس کی تخصیص کر دے، یہ احتمال بہرحال موجود رہے گا، اور تأویل کا احتمال بھی اس میں موجود رہے۔ سمجھ آ گئی؟ کیونکہ ہر حقیقت مجاز کا احتمال رکھتی ہے اور ہر عام تخصیص کا احتمال رکھتا ہے، اس لیے غیر کے مراد لینے کا احتمال ان میں موجود ہوگا۔ کہتے ہیں یہ اسی طرح ہی ہے جیسے مجاز حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے، مجاز حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے کا کیا مطلب کہ جس طرح کوئی بھی حقیقت ہو تو وہاں مجاز کا احتمال ہوتا ہے، اسی طرح یہاں بھی تاویل اور تخصیص کا احتمال ہوگا۔ اب یہ جو قاعدہ انہوں نے بیان کیا ہے نا ظاہر اور نص کا، اب اس قاعدے کی مثالیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟
ان پر عمل کرنا، ان کے موجب پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن غیر کے مراد لینے کا احتمال بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی پر بنیاد رکھتے ہوئے ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدا تو وہ آزاد ہو جائے گا، وہ رشتہ دار۔ تو یہ جو خریدنے والا ہے یہی معتق کہلائے گا، اور ولا جو ہے وہ اسی کے لیے ہوگی۔ ولا کسے کہتے ہیں؟ بتایا ہے آپ، جب کوئی آدمی کسی کو آزاد کرتا ہے، کسی غلام کو، اور بعد میں وہ غلام مرتا ہے اور اس کا اور کوئی وارث نہ ہو تو اس کا مال اس آزاد کرنے والے کو ملتا ہے۔ یہ جو اس کی ہے نا کیپیسٹی، اس کو کہا جاتا ہے ولا۔ ٹھیک ہے جی، اس کی حیثیت کو کہا جاتا ہے ولا، ولا العتاقہ اسے کہتے ہیں، کسی کو آزاد کرنے والی جو گارڈین شپ ہے جو اس کو مل جاتی ہے کہ وہ اس کا سرپرست قرار پاتا ہے، ولی قرار پاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ولا۔ تو یہ ولا اسی کو ملے گی، اور معتق وہی کہلائے گا جس نے اس کو خریدا تھا، اپنے قریبی رشتہ دار۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ علماء کا، فقہائے احناف کا اس میں اختلاف ہے کہ ولا کا سبب کیا ہے، کس سبب سے بندے کو کسی کی ولا ملتی ہے۔ بعض حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ ثبوت العتق علی ملک المالک، یہ ولا کا سبب، یعنی کوئی آپ کی ملک میں ہوتے ہوئے آزاد ہو جائے تو آپ اس کی ولا کے مالک ہوں گے، چاہے اس کو آزاد کرنے میں آپ کا اختیار ہو چاہے اختیار نہ ہو۔ ایک گروہ کا نقطہ نظر یہ، ایک غلام یا ایک بندہ آپ کی ملکیت میں آیا، ملکیت کے بعد اس کی آزادی پائی گئی، ضروری نہیں کہ آپ نے انٹینشنلی اس کو آزاد کیا ہے، بالارادہ آزاد کیا ہے، پائی گئی ہے نا آپ کے ملک میں ہوتے ہوئے آزادی، تو بس آپ اس کی ولا کے مالک ہیں، وہ اس کی ولا آپ کی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اعتاق ضروری ہے، ارادے کے ساتھ آپ اس کو آزاد کریں گے تو آپ اس کی ولا کے مالک ہیں۔ جو یہ دوسرا گروہ ہے، ان کی دلیل ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے انما الولاء لمن اعتق، کہ ولا تو صرف اسی کی ہے جس نے آزاد کیا۔ اعتاق کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ اس کا سبب جو ہے نا وہ عتق علی ملک ہے، یعنی ایک بندہ آپ کی ملکیت میں تھا اور اس کے لیے آزادی ثابت ہو گئی، چاہے وہ آپ نے ارادتاً کیا ہے یا خود بخود ہو گیا ہے۔ ان دونوں میں سے جو زیادہ راجح مذہب ہے نا وہ یہی ہے کہ اعتاق ضروری نہیں، ثبوت عتق علی ملک یہ بندے کو اس کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو ولاء العتاقہ کہتے ہیں، ولاء الاعتاق نہیں کہتے۔ عتاقت کا معنی ہوتا ہے آزاد ہو جانا، اعتاق کا معنی ہے آزاد کر دینا۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے یہاں کہ اگر اس نے اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدا ہے تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا، تو اب معتق اور ولا کا مالک وہی بنے گا کہ جس نے اس کو خریدا تھا،
اور اسی کے خریدنے سے وہ اس کا مالک بن گیا تھا، اور اسی کے مالک بننے کے بعد پھر وہ اس حدیث کی روح سے کہ من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ، اس کو آزادی مل گئی تھی، تو وہی آدمی اس کا معتق بھی کہلائے گا اور وہی شخص اس کی ولا کا مالک بھی ہوگا۔ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ، ان دونوں میں تفاوت یعنی فرق ظاہر اور نص میں تب واضح ہوگا کہ جب مقابلہ ہوگا۔ مقابلہ کا کیا مطلب؟ مقابلہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہر طور پر ثابت ہے وہ اپوزٹ ہے اس کے جو نص کے طور پر ثابت ہے۔ ابھی تک جو مسئلے انہوں نے مثالیں دی ہیں نا، ان میں جس میں کوئی آیت ظاہر ہے اور جس میں کوئی آیت نص ہے، وہ دونوں اپوزٹ نہیں تھے، دو الگ الگ باتیں تھیں۔ ایک بات بطور ظاہر ثابت ہو رہی تھی، ایک بطور نص، اور ان دونوں کو اکٹھا مانا جا سکتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا ان میں۔ تو پھر تو وہاں ان کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں پایا گیا، دونوں پر عمل کر لیں گے۔ لیکن اگر یہ ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں، ظاہر طور پر جو ثابت ہو رہا ہو وہ اور جو نص طور پر ثابت ہو رہا ہو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں، تو پھر کیا ہوگا، یہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نص کو ظاہر پر ترجیح ہو، نص کو ظاہر پر ترجیح ہو۔ مثال دیکھیں، آدمی نے اپنی بیوی کو کہا طلقی نفسکی، تو اپنے آپ کو طلاق دے دے۔ یہ جو خامند کا طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے نا، یہ وہ بیوی کو بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تفویض طلاق اسے کہتے ہیں۔ تفویض کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز کسی کے سپرد کر دینا۔ خامند اپنا طلاق دینے کا حق بیوی کو بھی دے سکتا ہے کہ تم جب چاہو اپنے آپ کو طلاق دے لینا۔ اس نے کہا اس کو کہ تم طلاق دے دو اپنے آپ۔ عورت نے اس کے جواب میں کہا ابنت نفسی۔ طلاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک طلاق رجعی اور ایک طلاق بائن، پہلے بھی گزر چکا ہے یہ مسئلہ۔ اس نے جو الفاظ اجازت دیتے ہوئے استعمال کیے ہیں وہ طلاق صریح کے الفاظ ہیں، طلقی نفسک۔ اور عورت نے جواب میں جو الفاظ استعمال کیے ابنت نفسی، وہ طلاق بائن کے۔ صریح لفظ ہو نا، صریح، ان سے طلاق رجعی ثابت ہوتی ہے۔ کنائی الفاظ سے طلاق بائن، تو یہ انتی بائن وغیرہ یہ الفاظ جو ہے نا، یہ طلاق بائن کے الفاظ، یعنی کنائی الفاظ ہیں، ان سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ تو آزاد ہے، یا تو چلی جا، یا تو نکل جا، ان الفاظ کے ساتھ اگر وہ طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق بائن ہوتی ہے، کیونکہ یہ کنایہ ہے نا، صریح الفاظ نہیں۔ اب خامند نے اسے طلاق دینے کا جو حکم دیا تھا اس نے الفاظ استعمال کیے تھے صریح، عورت نے طلاق بائن کے الفاظ استعمال کیے، تو طلاق رجعی واقع ہوگی۔ یہ مسئلہ ہے، طلاق بائن واقع نہیں ہوگی، طلاق رجعی واقع ہوگی۔ کیوں؟ یہ اسی قاعدے کی وجہ سے، یہ جو قاعدہ بیان کیا کہ جب ظاہر اور نص میں تعارض آ جائے تو پھر ترجیح نص کو ہوگی۔ اس قاعدے کو کیسے استعمال کیا ہے کہ یہ جو قول ہے ابنت نفسی، یہ نص ہے طلاق میں، کہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بائنا کیا۔ یہ کلام کس کے لیے وہ عورت لے کر آئی ہے؟
اپنے آپ کو طلاق دینے کے لیے۔ تو طلاق میں یہ ہے نص، ٹھیک ہے۔ اب رہ گیا اس طلاق کا بائنہ ہونا، یہ نفس سما سے سمجھ آ رہا ہے بغیر تأمل کے، یعنی یہ ظاہر ہے، جو بھی ان الفاظ کو سنے گا تو اسے پتہ چل جائے گا فوری کہ یہ طلاق جو اس نے دی ہے یہ بائن دی۔ تو بائن میں بینونت میں یہ ظاہر ہے اور طلاق میں یہ نص ہے۔ سمجھ آ گیا؟ لہذا کیا ہوگا، یہاں پر نص کو ترجیح ہوگی، نص پر عمل کو ترجیح دیں گے، اور اس کے کلام میں یہ پہلو تو معتبر ہوگا کہ یہ طلاق دینے کے لیے لایا گیا ہے، لیکن وہ طلاق بائن ہے یہ معتبر نہیں ہوگا، اس کو چھوڑ دیں گے، یعنی ترجیح ہم نص کو دے دیں گے اور ظاہر پر عمل کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ اس نے ایک زائد چیز ذکر کی ہے جو اس میں خامند کے کلام کے اندر موجود نہیں۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل اور سن لو کہ ابنت نفسی ہے جواب خامند کے کلام، طلقی نفسکی کا جواب، اور قاعدہ یہ ہے کہ جواب مطابق سوال ہونا چاہیے۔ اسی کو یوں بھی کہتے ہیں اصولی حضرات کہ السؤال معاد فی الجواب، سوال جواب میں ریپیٹ ہوتا ہے، نہ بھی کوئی ریپیٹ کرے نہ بھی اس کا اعادہ کرے تو وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس میں موجود ہے۔ تو خامند نے اس کو جو طلاق دینے کا اختیار دیا ہے نا وہ ہے طلاق رجعی، اور اس نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں نا وہ کیے ہیں طلاق بائن۔ مفوض جو تھی وہ صریح طلاق تھی، اس کی طرف جو سپرد کی گئی تھی وہ کیا تھی؟ صریح طلاق تھی، یہ صریح طلاق وہ اپنے آپ کو دے سکتی ہے، اس نے دی اپنے آپ کو بائنہ ہے، لہذا یہ جواب سوال کے مطابق نہیں ہے اس بات میں، صریح ہونے میں یا کنائی ہونے میں۔ لہذا جس کے لیے وہ کلام اس نے چلایا وہ ہے طلاق دینا، تو وہ اس میں یہ نص ہے، اور بائنہ ہونے میں یہ ظاہر ہے، تو نص کو ظاہر پر ترجیح دیتے ہوئے ہم کہیں گے کہ یہاں طلاق ہوئی ہے، اور طلاق کون سی ہوئی ہے؟ جس طلاق کا اس نے اسے اختیار دیا تھا، لہذا طلاق رجعی ہوگی اور بائن نہیں ہو۔ اور مثال اسی قاعدے کی، کچھ لوگ آئے مدینہ میں اور یہاں آ کر وہ بیمار پڑ گئے، نبی کریم علیہ السلام نے انہیں ایک مدینہ کے قریب جگہ تھی وہاں بھیجا جہاں اونٹ بہت زیادہ اونٹ تھے صدقات کے، فرمایا کہ وہاں جاؤ اور ان کے پیشاب بھی پیو اور ان کے دودھ بھی پیو، یہ ان کو حکم دیا گیا، اشربوا من ابوالها والبانها۔ یہ جو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے یہ نص ہے سبب شفا کے بیان، یعنی اصل میں تو اس کو لایا گیا ہے ان کی شفا کا، بیماری کی شفا کا سبب بیان کرنے کے لیے، اور جو اس سے بات نفس سما سے ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پیشاب پینے کی اجازت، ٹھیک ہے، اس سے جو پیشاب پینے کی اجازت ہے وہ بطور ظاہر کے ثابت ہو رہی، جبکہ دوسری حدیث شریف ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچو کیونکہ زیادہ طور پر اکثر طور پر قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے، جو یہ کپڑوں پر یا جسم پر چھینٹیں پڑتے ہیں نا پیشاب کی، ان سے بچو، تو جن کے چھینٹے کپڑوں پر پڑیں
تو قبر کا عذاب اس چیز کو پینے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو فرمان ہے یہ نص ہے کہ پیشاب سے بچنا واجب ہے، وہاں ظاہر سے ثابت ہو رہا تھا کہ پیشاب پینا جائز ہے، یہاں نص سے ثابت نہیں، یہ حدیث لائی ہی اس لیے گئی ہے کہ پیشاب سے بچو، تو پھر ظاہر اور نص آپس میں معارض آ گئے، ترجیح نص کو ہوگی، لہٰذا وہ پہلے حکم کو منسوخ سمجھا جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی یا تو وہ منسوخ ہے یا پھر وہ صرف انہی کے ساتھ خاص تھا، عام حکم نہیں، لہذا شرب بول بالکل حلال نہیں ہوگا۔ اور مثال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما سقطہ السماء ففیہ العشر، وہ زمین جس کو بارش سیراب کرے اس میں 10واں حصہ ہے، اس کی جو پیداوار ہے نا اس کا 10واں حصہ دینا ضروری ہے فقراء کو۔ یہ نص ہے، یہ لائی ہی اس لیے گئی ہے کہ عشر کو بیان کیا جائے، عشر کو بیان کی، عشر کی وجوب کو بیان کرنا، یہ اس کا مقصد ہے، اس میں یہ نص ہے۔ اور دوسرا فرمان ہے لیس فی الخضراوات صدقہ، سبزیوں میں صدقہ یعنی عشر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ عشر کی نفی میں مؤول ہے، تعویل کر کے اس سے عشر کی نفی اخذ کرنا ہوگی، کیونکہ صدقہ کا لفظ جو ہے یہ کئی وجوہ کا احتمال رکھتا ہے، جس طرح یہ زکوٰۃ اور عشر کا احتمال رکھتا ہے، اسی طرح اس میں نفلی صدقہ بھی تو ہے نا شامل، تو لہذا یہ جب کئی وجوہ رکھتا ہے تو پھر اس سے صدقہ کے لفظ سے عشر مراد لینا تعویل ہوگا نا۔ تعویل کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ میں کئی معنی کا احتمال ہو تو اس کو ان معنی میں سے کسی ایک کی طرف پھیر دینا، یہ ہوتی ہے تعویل۔ تو اب کیا ہوگا، نص کو مؤول پر ترجیح ہو، ایک جگہ بطور نص عشر کا وجوب ثابت ہوا ہے، دوسری جگہ پر بطور تعویل کے عشر کی نفی ہے، تو نص کو مؤول کے اوپر ترجیح حاصل ہو۔ یہاں تک ظاہر اور نص کی تعریف، ان کی کافی ساری مثالیں، اور پھر ان کا یہ قاعدہ کہ جب ان میں ایک قاعدہ تو یہ ہے کہ ان کے مقتضا پر عمل کرنا واجب ہے، چاہے یہ عام ہو یا خاص، لیکن غیر کے مراد لینے کا احتمال ان میں باقی رہے گا، اور دوسرا قاعدہ یہ کہ جب ان میں آپس میں تعارض آ جائے تو پھر نص کو ظاہر پر یا مؤول پر ترجیح حاصل ہوگی۔